شہریار کو ملازمت کے سلسلے میں ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا پڑتا تھا۔ کبھی 4-6 مہینے کے لیے لاہور میں رہ جاتا تھا، اس کے بعد پھر دورے پر نکل جاتا تھا۔ جگہ بدلنے سے مزاج بھی بدل جاتا ہے، ذرا شوق بھی بدل جاتا ہے، اور بہت کچھ بدلنے کے ساتھ ساتھ محبت کو بھی بدلنے کا شوق جوان ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس کے گھر والی نہیں جانتی تھی۔ سلمہ کا دعویٰ تھا کہ اس کا مجازی خدا ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے مرد ہوا کرتے ہیں۔ شہریار کی بات دوسروں میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہایت ہی روب اور دبدبے والا آفیسر تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ ریلوے کا کوئی پل تعمیر کرنا ہو، یا کسی پل کی مرمت لازمی ہو، یا پھر ریلوے لائن کو کہیں نقصان پہنچا ہو، تو وہ ایسی جگہ پہنچ جاتا تھا اور باقاعدہ پلاننگ کے مطابق تمام احکامات صادر کرتا تھا کہ کس طرح کام ہونا چاہیے۔ ان دنوں سیلاب کی وجہ سے ملیر کے پل کو کافی نقصان پہنچا تھا، لہٰذا وہ اس پل کا معائنہ کرنے اور اس کی تعمیر کے احکامات صادر کرنے کے لیے کراچی آیا ہوا تھا۔ ایسے وقت اس کے لیے ایک سیلون کار ریزرو ہوتی تھی۔ وہ جب بھی کسی شہر میں ڈیوٹی پر پہنچتا تھا تو وہ سیلون کار ریلوے کے شٹنگ ایریا میں کہیں کھڑی رہتی تھی۔ اس کار کے اندر اس کے رہائش کے مکمل انتظامات ہوتے تھے۔ کھانے کے انتظامات کے علاوہ خدمت کے لیے نوکر اور عیاشی کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا تھا اور شراب عام تھی۔ سیلون کار کے عیش قدے میں اس کے لیے شراب اور شباب سب کچھ مہیا ہو جاتا تھا۔ اگرچہ وہ خوب عیش کرتا تھا، ڈیوٹی بھی انجام دیتا تھا اور اپنے شوق بھی پورے کرتا تھا، لیکن ادھر 4 برسوں میں اس کا مزاج بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اگر کوئی اس کے پاس آنا بھی چاہتی تو وہ جھڑک دیتا تھا، دور بھاگتا تھا، صرف کبھی کبھی پی لیتا تھا اور پینے کے بعد کہیں دور کسی کی یاد میں کھو جاتا تھا۔ حالانکہ یاد کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی خاصی خوبصورت تھی، وفادار تھی، ہنس مکھ اور ملنسار تھی، لیکن بیچاری بیوی تھی، بار بار یاد آنے والی چیز نہیں تھی۔ لیکن سلمہ نے اس بار شہریار کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں بھی کراچی چلوں گی، وہاں خوب شاپنگ کروں گی، سیر کروں گی، پھر آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ اس نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اسے اور اپنے 4 سال کے بیٹے امیر کو ساتھ لیا تھا۔ اس بار وہ بیوی بچے اس کے ساتھ سیلون کار میں موجود تھے، جو کراچی کینٹ اسٹیشن کے باہر شٹنگ ایریا میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ صبح ٹرالی میں بیٹھ کر ملیر برج تک آیا تھا۔ آنے سے پہلے سلمہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بچے کو لے جا کر اپنی مرضی کے مطابق شاپنگ کرے، لیکن دوپہر تک سیلون میں واپس آ جائے۔ اس کی بھی واپسی اسی وقت ہوگی۔ دن کے 1 بجے وہ ملیر کے پل سے ٹرالی میں بیٹھ کر واپس ہوا۔ راستے میں ملیر ہالٹ کے اسٹیشن پر ٹرالی کو روکنے کا حکم دیا۔ وہاں پلیٹ فارم پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ریلوے کا آفیسر تھا اور پلیٹ فارم پر ایسی غیر معمولی بھیڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ فوراً اس بھیڑ کی وجہ معلوم کی جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ خود بھی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ ایک ٹرالی مین نے آ کر کہا، حضور، ایک پولیس والے نے ایک بدماش کو پکڑا ہے۔ وہ ایک ننھے سے بچے کو اٹھا کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی شہریار کے دل کو دھچکا سا لگا۔ یوں لگا جیسے اس کا اپنا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہو، کوئی اسے اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ آئے دن اخبارات میں بچوں کے اغوا ہونے کی خبریں شائع ہوتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ سلمہ کے ساتھ بچے کو جانے کی اجازت دے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ ان ماں بیٹے کو اکیلے کراچی جیسے بڑے شہر میں گھومنا نہیں چاہیے۔ اس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مڑ کر اپنی ٹرالی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھیڑ چھٹ رہی تھی۔ تب ہی ایک ننھی سی آواز سنائی دی، امی امی۔ یہ آواز سنتے ہی اس کے قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ ایک دم ویسی ہی آواز تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی آواز کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ ایک دم پلٹ گیا، تیزی سے آگے بڑھ کر پولیس والے کی گود میں اس بچے کو دیکھنے لگا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ امی امی کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ شہریار اس کا منہ دیکھنے کے لیے دوسری طرف لپک گیا، پھر اسے دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، میرا بیٹا، میرا بچہ، امیر، امیر، بیٹے تم یہاں کہاں آ گئے؟ اس نے پولیس والے کی گود سے بچے کو چھین لیا، اسے کبھی سینے سے لگانے اور کبھی ادھر ادھر سے چومنے لگا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ کون بدماش اسے اٹھا کر لے جا رہا تھا؟ دوسرے پولیس والے نے ایک آدمی کے سر پر زور کی چپت لگاتے ہوئے کہا، یہی بدماش تھا۔ وہ بدماش دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، بولا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں اس بچے کو اٹھا کر نہیں لے جا رہا تھا، بلکہ اس کے ماں باپ کو تلاش کر رہا تھا۔ پولیس والے نے اسے ایک ڈنڈا رسید کرتے ہوئے کہا، بدماش، تو اسے سوسائٹی کے علاقے سے اٹھا کر لایا ہے اور ملیر ہالٹ میں آ کر اس کے ماں باپ کو تلاش کر رہا تھا، ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جیسے لوگوں کو ہم خوب سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر اس کی پٹائی کرنے لگے۔
اسٹیشن ماسٹر اور ریلوے کے بہت سے ملازمین پہلے ہی موجود تھے اور شہریار کے آس پاس ادب سے کھڑے ہوئے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ بچہ اغوا ہونے سے پہلے ہی واپس مل گیا۔ وہ اس بدماش کے خلاف قانونی کارروائی کے مشورے دے رہے تھے۔ شہریار نے کہا، میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تو یہاں لاہور سے صرف 4 دن کے لیے آیا ہوں۔ اگر قانونی الجھنوں میں پڑوں گا تو پھر تھانے کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے اور میں یہاں پیشی کے دنوں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ سچ مچ آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ کو کوئی ثبوت تو دینا ہوگا۔ اسٹیشن ماسٹر نے آگے بڑھ کر کہا، ارے یہ کیا بولتے ہو؟ تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ چیف انجینئر ہیں، ریلوے کے بڑے آفیسر ہیں، انہیں کون نہیں پہچانتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ ان کا ہی بچہ ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ تھانے چل کر رپورٹ لکھوائیے، وہاں اپنے دستخط کیجئے، اپنا پتہ دیجئے، پھر اس بدماش کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہریار نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اس بدماش کو اچھی خاصی سزا خود ہی دے کر اس معاملے کو یہیں ختم کر دو؟ اگر قانونی کارروائی ہوئی تو میں بڑی الجھن میں پڑ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہریار نے اپنی اوپری جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا، پھر سپاہی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم دونوں آپس میں بانٹ لو۔ وہ 2 سپاہی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس بدماش کی ایسی پٹائی کریں گے کہ یہ آئندہ کسی بچے کو اغوا نہیں کرے گا۔ جناب آپ تو بہت بڑے آفیسر ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، آپ جا سکتے ہیں، بچہ آپ کو مبارک ہو۔ 100 روپے کے ایک نوٹ نے بڑا کام دکھایا تھا، ایک دم سے قانون بدل گیا تھا۔ کسی تھانے میں رپورٹ کی ضرورت نہیں رہی تھی، بار بار تھانے کچہری کے چکر لگانے کی مصیبت سے نجات مل گئی تھی۔ اگر یہی 100 روپے کا نوٹ وہ اغوا کرنے والا مجرم پولیس کے والوں کو ہاتھ پر رکھ دیتا تو قانون کے وہ رشوت خور محافظ بہت پہلے ہی اس مجرم کو بچے کے ساتھ فرار ہونے کا موقع دے چکے ہوتے۔ اچھے بھلے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رشوت دینے اور لینے کے باعث شریفوں سے زیادہ بدماشوں کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے ٹرالی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرالی ریلوے لائن پر دوڑتی جا رہی تھی۔ 2 ملازم اس ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے دوڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ہانپتے جا رہے تھے۔ تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ لوہے کی جلتی ہوئی پٹری پر ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے۔ گورے صاحب لوگ اسی طرح دھوپ میں اور بارش میں چھتری کے نیچے ٹرالی پر بیٹھتے تھے اور برے صغیر کے کالے آدمی ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے دوڑاتے ہوئے لے جاتے تھے۔ کبھی بارش کی وجہ سے لوہے کی پٹری پر پھسل کے زخمی ہوتے تھے اور کبھی جلتی ہوئی دھوپ میں لوہے کی گرم پٹری پر ننگے پاؤں دوڑتے تھے۔ وہ انگریز حاکم جا چکے تھے، اب پاکستانی افسران تھے اور اپنے ہی پاکستانی ملازمین کو وہی برطانوی انداز دکھا رہے تھے۔ لیکن ٹرالی پر بیٹھے ہوئے شہریار کو ان باتوں کا احساس نہیں تھا۔ چھتری کے سائے میں یا ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر مزدور کے پسینے کا احساس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ سلمیٰ کو بچے کی گمشدگی کا پتہ چلا ہوگا تو وہ بازاروں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، اس نے اپنے بال نوچ لیے ہوں گے، چیخ رہی ہوگی، تھانے میں رپورٹ کرائی ہوگی، ممتا کی تڑپ اتنی شدید ہوگی کہ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا۔ اچھا ہے، ایسی عورتوں کو ایسی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اس نے لاہور سے چلتے وقت سلمیٰ کو سمجھا دیا تھا کہ کراچی میں اس کی خالہ زاد بہن رہتی ہے، لہٰذا اسے بچے کے ساتھ وہیں اپنی بہن کے پاس رہنا چاہیے، وہاں بچے کی دیکھ بھال ہوگی، وہ شاپنگ کے لیے جایا کرے گی تو بچہ گھر میں رہا کرے گا۔ لیکن شادی کرنے کے بعد عورت پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ ضد کرتی رہی کہ وہ سیلون کار میں شہریار کے ساتھ رہے گی، لہٰذا اب ساتھ رہنے کا نتیجہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ امیر شہریار کے شانے پر سر رکھے کئی بار اپنی ماں کو آوازیں دے چکا تھا، بار بار امی امی کہہ رہا تھا۔ شہریار نے اسے تھپک تھپک کر کہا، بیٹے میں تمہارا پاپا ہوں، مجھ سے بھی تو باتیں کرو۔ لیکن وہ ماں کو آوازیں دے رہا تھا۔ شہریار کو تعجب ہو رہا تھا کہ آج وہ صرف ماں کو کیوں یاد کر رہا ہے، حالانکہ وہ ماں سے زیادہ باپ کو چاہتا تھا۔ کبھی اس سے پوچھا جاتا تھا، بولو بیٹے امی اچھی ہیں کہ پاپا اچھے ہیں، وہ فوراً ہی کہتا تھا پاپا اچھے ہیں۔ لیکن اب پاپا کے سینے سے لگے ہوئے شانے پر سر رکھے ہوئے وہ صرف اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کینٹ کے شٹنگ ایریا میں پہنچ کر رک گئی۔ وہاں سے سیلون کار تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ڈیڈ لائن پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ امیر کو اپنی گود میں سنبھالتے ہوئے ٹرالی سے اتر کر اپنی سیلون کار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا، سلمیٰ تو ابھی واپس نہیں آئی ہوگی، بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہوگی، وہ بچے کو آیا کے پاس چھوڑ کر سلمیٰ کی تلاش میں جائے گا۔ سیلون کار کی سیڑھی کے پاس ایک اردلی کھڑا ہوا تھا، دور سے اپنے صاحب کو آتا دیکھ کر اٹینشن ہو گیا۔ شہریار جب اس سیلون کار کے قریب پہنچا تو اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کھڑکی سے سلمیٰ کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ ٹھٹک گیا، اس ہنسی کو غور سے سننے لگا، پھر پہچان گیا کہ واقعی سلمیٰ ہی ہنس رہی ہے۔
اس نے دوبارہ غور کیا کہ وہ ہنسی خوشی کے جذبے سے ہنس رہی ہے یا بچے کی گمشدگی پر وہ پاگل ہو کر کہے لگا رہی ہے۔ کھڑکی سے آواز آ رہی تھی، میرا لال، میرا پیارا پیارا منا، یہ بندر میرے بیٹے کے لیے ہے، اور یہ دیکھو یہ بھالو کیسے باجا بجاتا ہے، میں ابھی اپنے لال کو اس کا باجا سناتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا سیلون کار کے دروازے پر آیا۔ اردلی نے اسے سلام کیا۔ وہ زینے پر قدم رکھتے ہوئے بولا، کیا بیگم صاحبہ اندر موجود ہیں؟ سوال کرتے وقت اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ سلمیٰ کی ہنسی صاف پہچان گیا تھا کہ وہ موجود ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ ہمارا منا بھی ان کے ساتھ ہے؟ اردلی نے ادب سے کہا، جی صاحب، میرا بابا اندر موجود ہے، ابھی ہم اس کو گود میں کھلا رہے تھے، ابھی بیگم صاحب بازار سے آیا تو ہم اس کو اندر چھوڑ دیا۔ شہریار حیران رہ گیا۔ وہ اپنی گود کے بچے کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیٹا امیر اس کی گود میں تھا۔ پھر اردلی کہہ رہا تھا کہ وہ سیلون کے اندر ہے۔ سلمیٰ کی ہنسی سے اور باتوں سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان کا بیٹا امیر سیلون کے اندر ہے، اور ایک امیر شہریار کی گود میں بھی تھا۔ یہ تو چکرا جانے والی بات تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیلون کار کے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آہٹ سن کر سلمیٰ کی ہنسی اور باتیں ذرا تھم گئیں۔ اس نے اندر پہنچ کر سیلون کا اندرونی دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر اپنے بیٹے پر گئی۔ وہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا اور بھالو کو باجا بجاتے ہوئے دیکھ کر تالی بجا رہا تھا۔ شہریار کی گود میں ایک بچہ دیکھ کر سلمیٰ کا ہنستا ہوا چہرہ ساکت ہو گیا۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہاں سب پر سکتہ طاری ہو گیا، صرف ایک بھالو باجا بجا رہا تھا۔ امیر کو سنبھالنے والی آیا بھی گم سم سی ہو کر شہریار کی گود کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد سکتہ ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ کبھی اپنے بیٹے امیر کو دیکھتے تھے جو قالین پر کھلونے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کبھی شہریار کے گود کے بچے کو دیکھتے تھے۔ دونوں کا چہرہ بالکل ایک جیسا تھا، ناک نقشہ ایک جیسا تھا کہ کہیں سے ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کا قد بھی ایک جیسا تھا، جسامت بھی ویسی ہی تھی۔ پھر سلمیٰ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، شہریار کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ بچہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ شہریار نے کہا، تعجب ہے، تم یہ پوچھ رہی ہو کہ یہ بچہ کہاں سے مل گیا، یہ نہیں پوچھ رہی ہو کہ یہ ہمارے بیٹے کا ہم شکل کیسے ہے۔ تمہیں بچے کے ملنے پر نہیں، اس کے ہم شکل ہونے پر حیران ہونا چاہیے۔ ہاں میں حیران ہوں۔ سلمیٰ پر بدحواسی طاری تھی۔ وہ کبھی قالین پر بیٹھے ہوئے امیر کو اور کبھی گود کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ادھر بھی میرا بیٹا ہے، ادھر بھی اپنا ہی بیٹا نظر آ رہا ہے۔ وہ بچے کو شہریار کی گود سے لیتے ہوئے بولی، آپ جائیے غسل کر لیجئے، گرمی کی وجہ سے پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ شہریار نے کمرے میں داخل ہو کر پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، کمال ہے، یہاں بچے کا اتنا اہم مسئلہ ہے اور تم مجھے نہانے اور کھانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے ان دونوں کو ایک جگہ بٹھا دیں اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان میں سے ہمارا امیر کون سا ہے۔ سلمیٰ نے کہا، آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، میں اپنے بیٹے کو پہچان لوں گی۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا، کیسے پہچانو گی؟ کیا تم دونوں کو پہلے سے جانتی ہو؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی، نہیں تو میں بھلا دونوں کو کیسے پہچان سکتی ہوں؟ میں تو صرف اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ اسے کہاں سے اٹھا لائے ہیں، کچھ بتائیے تو صحیح۔ شہریار اسے بتانے لگا کہ وہ کس طرح اس اجنبی بچے تک پہنچا تھا، اور اسے اپنا امیر سمجھ کر اس نے پولیس والوں کو 100 روپے کی رشوت بھی دی تھی اور تھانے والوں سے کترا کر بچے کو ادھر لے آیا ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر تھانے میں رپورٹ ہوتی تو یہ بچہ اپنے ماں باپ تک پہنچ جاتا۔ 100 روپے کی رشوت بڑی مہنگی پڑی ہے، اب اس بچے کے ماں باپ کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ شہریار نے سوال کیا۔ سلمیٰ گمسم بیٹھی اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کے سوال کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اسی طرح اس کے چہرے کو تکتی رہی جیسے وہ وہاں موجود نہ ہو، کہیں دور پہنچ گئی ہو اور اس اجنبی بچے کو لے کر کہیں بھٹک رہی ہو۔ شہریار نے ذرا بلند آواز سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ چونک گئی، پھر بولی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سلمیٰ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ ہاں سب کچھ سن لیا ہے۔ آپ جلدی سے نہا دھو کر لباس بدل لیجئے، کھانا کھا لیجئے، پھر ہم کہیں تھانے میں جا کر اس بچے کے متعلق رپورٹ درج کروائیں گے۔ انشاءاللہ شام تک اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے، میں 4 دن کے لیے یہاں آیا ہوں، اگر اس بچے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا رہا تو ادھر پل کی مرمت کا کام نہیں ہو سکے گا۔ میرا لوکیشن پر موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کھانا کھا کر ڈیوٹی پر چلے جائیے، میں بچے کو لے کر جاؤں گی، تھانے میں رپورٹ لکھواؤں گی اور انہیں یہاں سیلون کار کا پتہ لکھوا دوں گی۔
بس اتنی سی بات ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جائیے غسل کر لیجئے۔ پھر وہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی پسینے میں نہا گیا ہے، میں گیلے کپڑے سے اس کا بدن پونچھ دیتی ہوں، اپنے امیر کا کوئی سا بھی لباس اسے پہنا دوں گی۔ بیبے ذرا یہ کپڑا گیلا کر کے لے آنا۔ آیا وہاں سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ شہریار نے کہا، میں غسل نہیں کروں گا، پتہ نہیں یہ کراچی کا موسم کیسا ہے، اتنے خشک موسم میں بھی غسل کرو تو زکام ہو جاتا ہے۔ آیا ایک کپڑے کو بھگو کر لے آئی۔ سلمہ بچے کو گود سے اتار کر قالین پر بٹھاتے ہوئے اس کی بنیان اتارنے لگی۔ جیسے ہی بنیان اتری، شہریار پھر اس بچے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس بچے کے دائیں بازو پر ایک بڑا سا زخم کا نشان تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر قالین پر بیٹھتے ہوئے سلمہ سے کہا، یہ دیکھو، اس کے بازو پر بھی ویسا ہی نشان ہے جیسا ہمارے امیر کے بازو پر ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے امیر کے بائیں بازو پر یہ نشان ہے اور اس کے دائیں بازو پر۔ ایسا کہتے ہی وہ ایک دم سے چونک کر خلا میں گھورنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دھیرے دھیرے نظریں جھکا کر سلمہ کو دیکھا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی، کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ شہریار نے آہستگی سے کہا، سلمہ، یہ دو نشان اگر ملا دیے جائیں، دونوں بچوں کے بازوؤں کو جوڑ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے یہ جڑواں بچے ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ سلمہ ایک دم سے پیچھے ہٹ کر تقریباً چیختے ہوئے بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو صرف امیر کو جنم دیا ہے۔ شہریار نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ایسے پیچھے ہٹ رہی ہو جیسے میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ بھائی میں تو ایک قاعدے کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ڈاکٹر کو یہ دو نشان دکھائے جائیں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جڑواں بچے ہیں اور انہیں آپریشن کے ذریعے الگ الگ کیا گیا ہے۔ سلمہ نے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے ننگے بدن کو گیلے کپڑے سے پونچھتے ہوئے بولی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا نشان ہو تو بچے جڑواں ہوں، یہ کسی چوٹ کا نشان ہوگا، بس یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے بچے کی طرح اس کے بازو پر بھی ایک نشان بن گیا۔ شہریار قالین پر سے اٹھ کر پھر برتھ پر بیٹھ گیا اور بولا، ہم خواہ مخواہ بحث کر رہے ہیں، ہمیں اس بچے کو اس کے ماں باپ تک پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں ابھی اس بچے کو لے جاؤں گی اور تھانے میں رپورٹ درج کرواؤں گی۔ تم اتنی دھوپ میں کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو، امیر کی ایک تصویر مجھے دے دو، میں یہاں ریلوے پولیس انسپیکٹر سے جا کر ملتا ہوں اور اسے پوری روداد سناتا ہوں۔ اس بچے کے لباس کے بارے میں بتا دوں گا کہ اس نے ایک سفید نکر اور سرخ بنیان پہنی ہوئی ہے، اپنے امیر کی وہ تصویر پیش کر دوں گا۔ وہ پولیس انسپیکٹر تمام تھانے والوں سے رابطہ قائم کرے گا، یقیناً اس بچے کے ماں باپ نے کہیں نہ کہیں پر رپورٹ درج کروائی ہوگی۔ یہ تھانے والے آپس کے رابطے سے بچے کو یہاں آ کر لے جائیں گے، ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑے گی۔ آیا نے کہا، ٹھیک ہے بی بی جی، آپ صاحب کو امیر کی تصویر نکال کر دے دیں، میں اس بچے کو کپڑے پہنا دیتی ہوں۔ سلمہ بچے کو بار بار اپنی گود میں سمیٹ کر سینے سے لگا کر اس کا بدن پہنچ رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی گوشت پوست کا حصہ ہو۔ اس نے کہا، میں بچے کو خود ہی کپڑے پہنا دوں گی، تم ایسا کرو، میرا سوٹ کیس کھول کر امیر کا کوئی اچھا سا لباس نکال کر اس بچے کے لیے دو، وہیں ایک البم رکھی ہوئی ہے، وہ صاحب کو دے دو، یہ اس میں سے کوئی تصویر پسند کر کے نکال لیں گے۔ آیا نے حکم کی تعمیل کی، سوٹ کیس کھول کر البم نکالی اور اسے صاحب کے حوالے کر دیا۔ پھر امیر کا ایک جوڑا نکال کر سلمہ کو دے دیا۔ سلمہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں اس کی ماں کا کیا حال ہوگا، بیچاری رو رو کر پریشان ہوگی۔ شہریار نے البم میں سے امیر کی ایک تصویر نکالتے ہوئے کہا، یہی میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ ہمارا امیر اغوا ہوا ہے اور تم اسے تلاش کرتی ہوئی لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہوگی اور پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی۔ اب تم نہ صحیح، کوئی دوسری ماں ہے جو اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوگی، پتہ نہیں اپنا کیا حال کیا ہوگا۔ میں ریلوے پولیس انسپیکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ تصویر لے کر سیلون کار سے باہر آ گیا۔ باہر اردلی کھڑا تھا، اس نے پھر اٹینشن ہو کر سلام کیا۔ شہریار اسے نظر انداز کرتے ہوئے ریلوے لائن کے کنارے کنارے چلتے ہوئے پلیٹ فارم کی طرف جانے لگا۔ جب وہ پلیٹ فارم کے قریب پہنچا تو ادھر سے ایک سپاہی آ رہا تھا۔ سپاہی نے شہریار کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا، تمہارے انسپیکٹر صاحب ہیں؟ سپاہی نے کہا، جی نہیں صاحب، وہ ایک کیس کے سلسلے میں صدر کی طرف گئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ شہریار نے کچھ سوچا، پھر واپس پلٹ کر سلون کی طرف جانے لگا۔ اب وہ 1 گھنٹے بعد انسپیکٹر سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ اسے ملیر برج کی طرف جانا تھا۔ اب سلمہ ہی انسپیکٹر سے رابطہ قائم کر سکتی تھی۔ وہ سیلون کار کے قریب پہنچا تو اردلی وہاں موجود نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے سلمہ کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس بات کو سنتے ہی ایک دم سے ٹھٹک گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیبے، کبھی کبھی اندازے سے کہی ہوئی بات درست ہو جاتی ہے۔ تمہارے صاحب نے بھی اندازے سے درست کہہ دیا کہ دونوں جڑواں بچے تھے، آپریشن کے ذریعے الگ کیے گئے ہیں، لیکن ان کی بات درست نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو اسے جھٹلا دیا ہے۔ آیا کی آواز سنائی دی،
ٹھیک ہے آپ نے صاحب کی بات کو جھٹلا دیا، لیکن اس بچے کو جلدی رخصت کر دینا چاہیے، نہیں تو بھید کھل جائے گا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جسے سنتے ہی شہریار کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے آج تک دھوکے میں رکھا گیا۔ سلمہ نے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ جب ملیر ہالٹ کے اسٹیشن سے اس دوسرے بچے کو گود میں اٹھا کر لا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی پریشان ہوگی، اسے ڈھونڈ ہی رہی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خود ہی اسے اس کی ماں کے پاس لے آیا ہے۔ اس بچے کی کوئی دوسری ماں نہیں تھی، جو ہے وہی سلمہ ہے۔ لیکن یہ کیا بھید ہے؟ اگر وہ جڑواں بچوں کا باپ بنا تھا تو اس سے اس کے دوسرے بیٹے کو کیوں چھپایا گیا؟ وہ اپنی سوچ کی گرفت سے نکل کر ان کی باتیں پھر توجہ سے سننے لگا۔ سلمہ کہہ رہی تھی، میں خود ہی اس بچے کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی، یہ جس کی امانت ہے اسے ڈھونڈ کر اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ آیا نے کہا، مگر صاحب امیر بابا کی تصویر لے کر چلے گئے ہیں بی بی جی، مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر تھانے والوں نے پتہ چلا لیا اور اس عورت تک پہنچ گئے تو پھر صاحب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دونوں بچے ان کے نہیں ہیں، وہ ان بچوں کے باپ نہیں ہیں۔ آیا کی یہ بات ایسی دھماکہ خیز تھی کہ شہریار ایک دم سے کانپ کر رہ گیا۔ اس کا سر ایک دم سے پھٹا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا وجود پھٹ پڑے گا، اس کے چیتھڑے چیتھڑے ہو جائیں گے اور وہ بالکل معدوم ہو جائے گا۔ ایسی مکروہ دنیا سے نجات حاصل کر لے گا جہاں کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلمہ پر ایسا اندھا اعتماد کیا تھا، اور وہ تھی کہ 4 سال سے ایک ناجائز بچے کو اس کی گود میں کھلا رہی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، دانت پیسنے لگا۔ غصے اور جنون میں بس ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ابھی اندر جائے اور سلمہ کی بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دے، اسے اتنی صفاقی سے قتل کرے کہ وہ منظر دیکھ کر پھر دنیا کی کوئی عورت اپنے مرد سے بے وفائی نہ کر سکے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے نیک نام۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آدمی سوچتا بہت کچھ ہے لیکن سوچی ہوئی بات پر عمل نہیں کر سکتا۔ شہریار نے کبھی اپنے ہاتھوں سے ایک مرغی بھی ذبح نہیں کی تھی، پھر وہ سلمہ کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ بات یہ تھی کہ غصے کی گرمی نکالنے کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ کوئی کمزور یا شریف آدمی جب کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا تو خیال ہی خیال میں اپنے دشمن کو بار بار قتل کرتا ہے، ہر بار اسے مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور آسودگی حاصل کرتا ہے، اس طرح اپنے اندر کا غبار نکالتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر اندر جاتا تو غصے کی حالت میں سلمہ کو مار بیٹھتا، پھر چیخ چیخ کر گالیاں دینا شروع کر دیتا، اس طرح اس کی پوزیشن بگڑ جاتی۔ وہ ریلوے کا اتنا بڑا آفیسر تھا، اس کے ماتحت طرح طرح کی باتیں بناتے، پھر بات کا بتنگڑ بنتا۔ جو بات ابھی سیلون کار کی 4 دیواری میں چھپی ہوئی ہے وہ عام ہو جاتی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اف، کتنی گندی گالی پڑتی، اسے ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے دور جانے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سلمہ اس کی بیوی نہیں بلکہ غلاظت کا ڈھیر ہے۔ اگر وہ قریب رہے گا، سیلون کار کے اندر جائے گا تو بدبو سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ مختلف لائنوں کو عبور کرتے ہوئے دور ڈیڈ لائن پر کھڑی ٹرالی کی طرف جانے لگا۔ سلمہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور آیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کی نظر دور جاتے ہوئے شہریار پر پڑی۔ اس نے کہا، بی بی جی، صاحب تو انسپیکٹر سے ملنے گئے تھے، یہ تو وہاں ٹرالی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلمہ نے ادھر دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا، یہ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو غسل بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا، آرام کرنے کے بعد یہ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، مگر ابھی سے جا کر ٹرالی پر بیٹھ رہے ہیں۔ اچانک وہ سہم گئی، دل میں چور تھا اس لیے سوچنے لگی، کیا یہ انسپیکٹر سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم پر نہیں گئے تھے، یہیں کھڑے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے ہماری باتیں سن لی ہیں؟ شاید یہی بات ہے۔ یہیں سے وہ سیدھے ٹرالی کی طرف گئے ہیں۔ وہ آیا سے بولی، اردلی سے جا کر کہو کہ وہ صاحب کو یہاں بلا کر لائے۔ بی بی جی، وہ تو کھانے کی چھٹی لے کر گیا ہے، کیا میں خود جا کر بلا لاؤں؟ پوچھتی کیا ہو، جاتی کیوں نہیں؟ آیا جلدی سے باہر چلی گئی۔ سلمہ جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک تو دوسرے بچے کی آمد نے ہی اسے الجھا کر رکھ دیا تھا، پرانی باتیں تازہ کر دی تھیں، اور یہ خوف بھی سمایا ہوا تھا کہ جو بات 4 برس سے چھپی ہوئی ہے وہ اچانک ہی کھل نہ جائے۔ آیا ریل کی پٹڑیوں پر سے گزرتی ہوئی ٹرالی کے پاس پہنچی۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا، پھر غرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ سہم کر بولی، صاحب جی، بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔
اس نے اسے اس زور سے ڈانٹا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی، سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ شہریار نے کہا ٹھہرو۔ وہ قریب آ کر ٹرالی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر امیر کی تصویر نکالی، اسے دیکھا، وہ بچہ جو 4 سال سے اس کی گود میں کھیل رہا تھا، جس سے اسے دلی اور روحانی لگاؤ تھا، صبح شام اسے پیار کرتا تھا، اب وہ بچہ بالکل اجنبی ہو گیا تھا، اپنا تو لگتا ہی نہیں تھا، وہ ایک گناہ تھا جو اس کی گود میں پالنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے نفرت سے تصویر کو دیکھا، پھر اس کے 2 ٹکڑے کر کے آیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنی بی بی جی کو دے دو۔ آیا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے کے انداز میں تصویر کے ٹکڑوں کو لیا، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اسی لیے وہ چلتے وقت ڈگمگا رہی تھی۔ ایک جگہ ریل کی پٹڑی پر اس نے ٹھوکر بھی کھائی مگر سنبھل گئی۔ شہریار نے دانت پیس کر دل ہی دل میں کہا، حرام زادی اپنی بی بی جی کی ہمراز ہے۔ پھر وہ یک بیک مسکرایا، بڑی ظالم مسکراہٹ تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس نے تصویر کے 2 ٹکڑے کر کے سلمیٰ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک عورت کو منہ سے گالی دینے اور ہاتھ سے مارنے کے بجائے اس کو ذہنی اذیتیں پہنچائی جائیں تو اس سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے تصویر کو ٹکڑے کر کے بہت ہی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب سلمیٰ تل ملائے گی۔ ایک بے وفا، مکار اور فریبی عورت سے انتقام لینے کا ایک راستہ سجائی دیا۔ وہ راستہ اور روشن ہوتا گیا، اس کے دماغ میں بات آتی گئی، اب اس عورت کو نہ تو کچھ برا بھلا کہا جائے اور نہ ہی غصے میں آ کر طلاق دی جائے، اسے ذہنی اذیتیں پہنچائی جائیں۔ یہ میری بیوی بن کر رہے گی لیکن میں اسے تمام عمر ذلیل کرتا رہوں گا۔ کیسے اسے ذلیل کیا جا سکتا ہے یہ مجھے بہت اطمینان سے سوچنا چاہیے۔ ہاں، اس نے سوچا، ٹھیک تو ہے، اس نے ایک ناجائز بچے کو میرا بیٹا بنایا ہے، اب میں باپ بن کر ہی اس بیٹے پر سختی کروں گا۔ میں باپ ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ اپنے بیٹے سے جیسا بھی سلوک کروں، دیکھوں گا کہ اب یہ کیا کرتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور کبھی کبھی چور نظروں سے سیلون کار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی سلمیٰ نظر آئی، وہ دروازہ کھول کر سیڑھی سے اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس وقت ایک مال گاڑی اپنی سست رفتاری سے چلتی ہوئی اس کے سامنے سے گزرنے لگی، گویا اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ بے چین ہوگی کہ وہ مال گاڑی جلدی سے گزرے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ کر پوچھے کہ بچے کا کیا قصور ہے، اس کی تصویر پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ابھی یہ سوال کرنے میں بہت دیر تھی۔ مال گاڑی کا ایک ایک ویگن بہت سست رفتاری سے گزرتا جا رہا تھا۔ شہریار کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کس قدر بے چین ہوگی، اندر سے کیسے تڑپ رہی ہوگی، اور تصویر کے پھاڑے جانے پر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ سب کچھ وہ سمجھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ مال گاڑی بہت لمبی تھی، گزرتی جا رہی تھی، مگر اس کا آخری سرا نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹرالی کی سیٹ پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ خود کس قدر بے چین ہے، خود ہی سلمیٰ کا انتظار کر رہا ہے، آنے والی کی بے چینی اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ دوسرے کے اندر آگ لگا کر اپنی آگ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ مال گاڑی گزر گئی۔ سلمیٰ ریل کی پٹڑیوں کو عبور کرتی ہوئی ٹرالی کے سامنے آئی۔ وہ دور سے آتے وقت نظریں جھکائے ہوئے تھی، ایک بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر مجرم کی طرح سر جھکا لیا، قریب پہنچ کر بھی اس کا سر جھکا رہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تصویر کے 2 ٹکڑے دکھائے، آہستگی سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے بھی آپریشن کے ذریعے 2 کیے تھے، میں نے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، کیا یہ پسند نہیں آئے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہی جو تم چھپانا چاہتی ہو، چھپاتی آ رہی ہو۔ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت قتل کر دوں، مگر افسوس کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، قاتل یا بدماش نہیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ دیکھیے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ہمارے منع کی، ہمارے امیر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ بس آگے اسے ہمارا نہ کہنا۔ اب تم نے اسے میرا کہا تو میں تمہارے منہ پر تھوک دوں گا۔ سلمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ایک دم سے موم کے بجائے پتھر بن گئی، اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ پر تھوکیں گے؟ کیا آپ نے مجھے کوئی بازاری عورت سمجھا ہے؟ میں ایک شریف خاندان کی عزت ہوں۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کسی بات کا غصہ ہے تو اسے اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ آئندہ آپ نے ذلیل کرنے والی بات مجھ سے کی تو میں ایک عورت ہوں، اپنی انا کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ دیکھو، میں کوئی معمولی پوزیشن کا آدمی نہیں ہوں۔ اس ملک کے چاروں اطراف جہاں جہاں ریلوے لائن جاتی ہے وہاں تک میری عزت اور شہرت ہے، میرے نام کا رعب اور دبدبہ سب لوگوں پر طاری رہتا ہے۔
میں تمہاری جیسی عورت سے یوں سرعام منہ لگ کر اپنی عزت کو خاک میں نہیں ملانا چاہتا۔ تم سے کہتا ہوں کہ ان دونوں بچوں کو لے کر اپنی بہن کے ہاں چلی جاؤ اور وہیں رہ کر اس خوش نصیب کو تلاش کرو جو تمہارے بچوں کا باپ ہے۔ وہ ایک دم سے چیخ کر بولی، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ ایک جھٹکے سے ٹرالی پر یوں چڑھ گئی جیسے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھنا چاہتی ہو۔ پھر بولی، آپ ان بچوں کے باپ نہیں ہیں، میں ان بچوں کی ماں نہیں ہوں، سمجھے؟ وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سلمیٰ ایک دم سے چیخنے لگے گی۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ ارے یہاں ریلوے کے ملازمین سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ میری پوزیشن کا خیال کرو، خاموش ہو جاؤ۔